الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على محمد المجتبى وعلى آله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کی تلقین فرمائی، اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور ساتھ ہی اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کہ اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کہ ان دونوں کو نہ تو تم اف کا لفظ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اچھا رویہ اختیار کرو. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی اہمیت بیان فرمائی ہے. پہلے تو اس آیت کریمہ کی پہلی جزء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اب اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت کرنے کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ارشاد فرمایا. اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے لوگو، میری ہی ذات عبادت کے لائق ہے، صرف میری ہی عبادت کی جائے
اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اف کا لفظ مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے ہر وہ چیز ان کے سامنے پیش کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، مودت کے ساتھ رہو، اچھے سلوک کے ساتھ رہو. اب یہاں ہمیں والدین کی خدمت کی تلقین کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ خدا کی عبادت جس طرح ضروری ہے اسی طرح والدین کی خدمت بھی ضروری ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں اور کفار کے ساتھ جنگ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے حکم ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تیری والدہ محترمہ، یہ میں حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا تیری والدہ محترمہ حیات ہے؟ Is your mother alive? Then he said, yes یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم give him order that he should to go and serve his mother. اسے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے. یعنی جتنا وہ جہاد میں جا کر ثواب حاصل کرتا، اتنا ثواب اس کو اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے میں حاصل ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کا کتنا اجر ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت میں فرمانے لگے، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا رغم انفہ، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی. مطلب کہ برباد ہوا وہ شخص، برباد ہوا وہ شخص، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کے لیے ہلاکت ہے؟ کون شخص ہلاک ہوا؟ تب ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا. تو ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے. اب جو شخص بڑھاپے میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکم کو بجا نہیں لاتا، اذیتیں دیتا ہے،